اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی، راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس فرینڈز فورم کلاس 5 سے کلاس 8 تک کے بچوں کے لیے یہ لیکچر اور سیشن ہو رہا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دور بھی ہم لوگوں نے دیکھا، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ لیکچر ہو رہا ہے اور جو اسپیکر ہیں اس کو آپ یا تو اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یا آڈیو میں سن رہے ہیں، بٹ از ناٹ ان فرنٹ آف یو، آپ کے سامنے نہیں ہے وہ آدمی، اور آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب میں یہ لیکچر چلایا جا رہا ہے۔ امام حسن کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے، لیکن بہرحال اٹس کووڈ-19 ٹائم، اور سن 2020 میں یہ لیکچر ہو رہا ہے، تو میں جو ہے وہ سب سے پہلے دعا کروں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سرکار کے صدقے میں جو ہے وہ اس بیماری سے ہم سب کو، پورے عالم انسانیت کو محفوظ رکھیں۔ لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی ضرورت بھی ہے۔ آپ لوگ جس طرح گھروں میں بیٹھ کر یہ لیکچر سن رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے مراجعین نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ مکمل طور پر خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، باہر نہ نکلیں، بزرگوں سے اس وقت نہ ملیں، ٹھیک ہے، اور باہر کے لوگوں سے نہ ملیں، نہ جانے کون اس وائرس میں مبتلا ہو اور آپ کو بھی وہ اس وائرس میں مبتلا کر دے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں یہ مصیبت پورے عالم اسلام سے انشاءاللہ جو ہے وہ ختم اور دور ہو۔ سر، امام حسن کی ولادت کی رات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کچھ باتیں امام مجتبیٰ علیہ السلام سرکار کے حوالے سے کریں گے۔ بہت بابرکت، بہت بزرگوار امام ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے تو اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ یعنی اس کو ہم کسی اعتبار سے خوشیوں کا، آسانیوں کا دور نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کلیئر ہے بات آپ کے لیے؟ مدینہ میں آئے، ابھی صحیح طرح سے سیٹل نہیں ہوئے، ہجرت کا پہلا سال تھا جب جنگ بدر ہوئی، اور ہجرت کا تیسرا سال تھا جب جنگ احد ہو رہی ہے، اور جس سال جنگ احد ہو رہی ہے اسی سال امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ یعنی میرا خیال ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ہوئی ہے، تو شاید یہ پہلا موقع تھا کہ جب باقاعدہ طور پر محمد و آل محمد، جناب زہرا مولا کائنات پیغمبر اکرم خوش ہوئے ہوں گے۔ یہ پہلی خوشی کا موقع ہے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت اہل بیت اطہار کے خاندان میں۔ البتہ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے کی جو آخری خوشی سن 2 ہجری کی، وہ ہے جناب زہرا اور مولا کائنات کی آپس میں شادی، اور جب جناب زہرا جو ہے وہ مولا کائنات کے گھر میں ان کی شریک حیات بن کر، ان کی اہلیہ بن کر تشریف لاتی ہیں، اور سن 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ یوں سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے واقعات ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات، بچے کا نام رکھنے کی باری آئی، جناب زہرا نے کہا میں نام نہیں رکھوں گی، مولا کائنات نے کہا میں بھی نہیں نام رکھوں گا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ہیں، رسول ہیں، آپ نام رکھیں۔ فرمایا کہ میں بھی نام نہیں رکھوں گا۔ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے فرمایا کہ اے محمد، ان کے فرزند ہارون کے فرزند کے نام پر شبر ہیں، لہٰذا عربی زبان میں شبر کو کہا جاتا ہے حسن، آپ یہ نام رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بیوٹی ہے امام حسن مجتبیٰ کے نام کی کہ اگرچہ حسن عربی زبان کا لفظ ہے، شاید لاکھوں کروڑوں مرتبہ یہ لفظ لوگوں نے بولنے میں، آپس کی بول چال میں استعمال کیا ہو گیا، لیکن حسن کسی انسان کا نام اس سے پہلے نہیں رکھا گیا تھا۔ یعنی گویا پروردگار عالم نے خاص اپنے خزانہ قدرت سے یہ نام نکال کر پیغمبر اکرم کو دیا ہے کہ اپنے نواسے کا نام اس نام پر رکھو۔
تو دس از دا فرسٹ بیوٹی امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین بات جو اس سے پہلے اسلام میں کبھی انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی وہ ہے عقیقہ۔ پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں اگر کسی انسان کا عقیقہ ہوا تو وہ ہمارے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور پیغمبر اکرم نے ان کا عقیقہ کرنے کے بعد، یعنی گویا عقیقہ جب کیا، ان کے نام پہ جانور کو ذبح کیا، گوشت تقسیم کیا، تو گویا اسلام میں یہ سنت پڑی کہ اب جو ہے وہ جو بھی مسلمان پیدا ہوگا، مسلمان کا بچہ جو پیدا ہوگا، اس کے لیے عقیقہ کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے کام پیغمبر اکرم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کیا۔ آپ کے القاب دیکھیں، بہت خوبصورت القاب ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا لقب ہے جو ہے وہ ذکی۔ ذکی یعنی اس کے معنی بھی ہوتے ہیں پاک و پاکیزہ، طیب، صاف ستھرا۔ اگین اس کے اندر طہارت کی میننگ ہے، طیب یعنی پاکیزہ، ذکی کے معنی بھی پاک اور پاکیزہ۔ سبت رسول، ویسے سبت کہتے ہیں نواسے کو، لیکن سبت رسول، نواسے رسول، یہ خود سبت رسول جو ہے لقب مشہور ہو گیا تھا۔ جب لوگ کہتے ہیں سبت رسول تو لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا امام حسن کی بات ہو رہی ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے ایک خاص لقب دیا تھا، اور وہ لقب تھا سید۔ سید آ رہا ہے یعنی امام حسن آ رہے ہیں۔ سید بھی جو ہے وہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کے القاب میں سے ایک تھا۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے وہ سب سے اہم بات، جو خیر بہت ساری سب سے اہم باتیں جو ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو خدا نے اس کے لیے جو ہے وہ جو غذا کا انتظام کیا ہے وہ ہے ماں کا دودھ۔ لیکن امام حسن نے جو سب سے پہلے غذا استعمال کی وہ تھی پیغمبر اکرم کی زبان کو چوسا، اور پیغمبر اکرم کے لبوں سے اور پیغمبر اکرم کی زبان مبارک کو چوس کر جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ نے طاقت، توانائی حاصل کی، اور اس طرح سے گویا اللہ کے رسول نے اپنی ساری برکتیں، ساری فضیلتیں، سارے کمالات امام حسن مجتبیٰ کے اندر منتقل کر دیے۔ بچپن کے حالات اور واقعات کو آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن کے اندر ہی، یعنی ابھی پیغمبر اکرم زندہ ہیں، 3 ہجری میں ولادت ہے اور 10 ہجری میں پیغمبر اکرم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو گویا 7 سال کے ہونے سے پہلے انداز یہ ہے کہ جناب امام حسن گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور جو پیغمبر نے پورا خطبہ پڑھا ہوتا ہے، وحی الہی سنائی ہوتی ہے، آیات سنائی ہوتی ہیں، بچہ گھر میں آ کر ایسے ہی سناتا تھا۔ اور امام حسن جب سناتے تھے تو جناب زہرا بڑی خوش ہوتی تھی۔ پھر جب مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے تھے تو امام علی فرماتے تھے کہ بھئی یا زہرا، آپ کے بابا نے آج یہ بتایا۔ اچھا، جیسے امام علی کی بات بتاتے تھے جناب زہرا ساری باتیں بتا دیتی تھی، یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کہاں سے پتہ چلا تم کو؟ اور جناب زہرا کہتی تھی میرا بیٹا حسن آیا تھا نا مجلس میں، اس نے سب مجھے بتا دیا ایز اٹ از۔ اچھا، اتنا اچھے طریقے سے امام حسن بتاتے تھے اور جناب زہرا مولا کائنات کو بتاتی تھیں۔ امام علی نے کہا بھئی میرا دل چاہتا ہے میں بھی سنوں کہ حسن کیسے بتاتے ہیں آ کر یہ ساری باتیں۔ تو ایک دن امام حسن سے پہلے امام علی جو ہے وہ گھر میں تشریف لے آئے اور چھپ گئے ایک پردے کے پیچھے، ایک ایسی جگہ جہاں امام حسن نہ دیکھ سکیں۔ جب گھر کے اندر تشریف لائے امام حسن اور شرانا شروع کیا تو امام حسن کی زبان تھوڑی سی لڑکھڑانے لگی، یعنی وہ بول نہیں پا رہے تھے، آواز اٹک رہی تھی، الفاظ اٹک رہے تھے۔ تھوڑی دیر سنانے کے بعد امام حسن کہتے ہیں کہ اماں قد لقلق لسانی کأن سیدی یرانی، فرماتے ہیں کہ اماں ایسا لگتا ہے میری زبان یہ اٹک رہی ہے، بار بار اٹک رہی ہے، اماں ایسا لگ رہا ہے کوئی سردار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اشارہ کیا کہ میرے بابا لگتا ہے مجھے کہیں سے چھپ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور بے اختیار امام علی آگے بڑھے اور امام حسن مجتبیٰ کو جو ہے وہ گلے سے لگا لیا کہ ہاں بیٹا میں سننا چاہ رہا تھا، تم وحی الہی کی ترجمانی کیسے کرتے ہو؟ یہی بچپن کا واقعہ ہے کہ امام حسن ایک دن جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے اور بچپنا تھا، پاؤں الجھا، گر پڑے، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، پیغمبر نے خطبے کو چھوڑ دیا، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے، مجلس ہو رہی ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے، درس دے رہے ہیں، اصحاب کو ایسے ہی اللہ کے رسول دوڑ کر گئے، حسن کو سینے سے لگایا، اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پر لے کر آئے، پھر لوگوں سے کہا دیکھو یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ اتنا امام حسن سے، یہی امام حسن مجتبیٰ ہیں
جو بہت ہی کم سنی کے عالم میں، یعنی تقریباً 6 سال کے تھے، جب پیغمبر اکرم کی رسالت کے گواہ بن کر مباہلہ کے میدان میں اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، اور اس وقت بہت کم سن ہیں لیکن اللہ کی رسالت کے گواہ بن کر جا رہے ہیں۔ یہی امام حسن بڑے ہو کر 1 سال کے بعد جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی والدہ ماجدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت کے معاملے فدق میں گواہ بن کر حاکم وقت کے سامنے گئے۔ بٹ فرق اتنا ہے کہ جب پیغمبر کے ساتھ گئے تھے کافروں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، تو انہوں نے امام حسن کی گواہی کو قبول کر لیا تھا، سچا مان لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ امام حسن جب اپنی والدہ کی سچائی کی گواہ بن کر گئے تو مسلمانوں نے امام حسن کی اور باقی ساتھیوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہی امام حسن نے اگین اسد الغابہ کی ایک کتاب ہے، اسد الغابہ، اسد الغابہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے امام حسن کو اپنے پشت پر سوار کرایا ہوا تھا۔ کسی صحابی نے دیکھا امام حسن کو مخاطب کر کے کہا، واہ بھی تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ اللہ کے رسول نے ٹوک دیا، کہا یہ مت کہو سواری کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ یعنی تمہیں رسالت کا احساس ہے، امامت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کا رسول ہر ایک کو اپنے کاندھوں پہ سوار نہیں کرا تھا، یہ نواسے کو نہیں سوار کروایا، یہ امامت کے عہدے دار کو سوار کرایا ہے اپنی پشت کے اوپر۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور میں ایک دو قصے جلدی سے آپ کو سناؤں۔ اچھا، امام حسن مجتبیٰ، آج ہم امام کی ولادت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو سب سے اہم خصوصیت، بہت ساری باتیں امام حسن کے دور میں، لیکن آپ لوگوں کے لیول کے اعتبار سے اگر میں سناؤں، سب سے اہم بات جو ہمیں امام حسن مجتبیٰ کے کردار میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اچھا، ہمارے تمام ائمہ، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا، ان سے میل ملا بڑی محبت کے ساتھ، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھ کے پیش کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت بڑا اقتدار دیا تھا، بہت بڑی طاقت دی تھی، بہت بڑی فضیلت دی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اگر ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں، آپ امام حسن سے پیار کرنے والے بچے ہیں، آپ کو بہت ہی متواضع رہنا ہے۔ یعنی امام حسن کے پاس ایک دن جا رہے تھے، کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے سڑک کے کنارے کھانا کھا رہے تھے۔ امام حسن بادشاہ ہیں، سردار ہیں، انہوں نے امام حسن کو دیکھا، کہا کہ مولا تشریف لائیے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ امام بیٹھ گئے، انہی کے ساتھ فرش پر، مٹی پر، فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ اب ان کے بعد بیچاروں کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کوئی بہت اچھا کھانا بھی نہیں تھا، کھانا نے کھا لیا۔ امام نے کہا، بھائی دیکھو میں تمہارا مہمان بنانا، آؤ تم میرے مہمان بناؤ، اور اس کے بعد اپنے دسترخوان پر لے گئے، جو شاندار دسترخوان تھا۔ ایک دن ایک یہودی نے امام حسن کو کہا کہ اے حسن، آپ مسلمان ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کے جد اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے کہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم ہے، جبکہ میرے لیے تو دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، میرے پاس تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو اتنا مال دولت ہے۔ امام نے اس کو بڑا پیارا جواب دیا۔ امام نے فرمایا، اے کافر، تجھے اگر پتہ چل جائے نا کہ قیامت کے میدان میں خدا نے تمہارے لیے کتنا بڑا خطرناک عذاب رکھا ہے، تو تم کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ تم یہاں پر جو ہے نا جنت میں رہ رہے ہو، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آخرت میں ہمارا مقام کتنا ہے اور خدا جو جنت میں دینے والا ہے اس کے اندر کتنی آسانیاں ہیں، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اس کے مقابلے میں یہاں پر جہنم میں رہ رہے ہیں۔ اتنا اچھا اخلاق تھا امام حسن مجتبیٰ کا۔ جب یہ امام کی جوانی، بلکہ زندگی کے آخری سالوں کے واقعات ہیں کہ امام جب مدینہ منورہ میں تھے تو، اور جب حاکم شام سے امام کی صلح ہو گئی تھی، اب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلیں گی ساری باتیں، تو مدینہ میں قیام فرما تھی، تو اس وقت ایک شخص شام سے آیا مدینہ منورہ میں، اس کو پتہ چلا کہ امام حسن آ رہے ہیں سامنے سے، اس کے دل میں تو نفرت تھی۔ امیر شام نے یعنی معاویہ نے بڑی نفرت پیدا کر دی تھی شامیوں کے دل میں امام علی کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، تو اس نے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کیا، برا بھلا کہا، برا بھلا کہا۔ امام حسن سنتے رہے، کچھ اس کو نہیں کہا۔
جب اسے ساری بات کر لی تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے غلطی کر لی، اس لیے کہ امام کے جو اصحاب تھے وہ تلواریں نکال چکے تھے کہ اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ امام نے اپنے اصحاب سے کہا نہیں، تلوار چھوڑ دو۔ اس شامی کو مخاطب کر کے امام نے کہا کہ یار بھائی، ایسا لگتا ہے کہ تو یہاں پر نیا نیا آیا ہے، مسافر ہے، تو دیکھ اگر تیرے پاس سواری نہیں بچی تو ہم تجھے سواری دے دیتے ہیں، اگر تیرے پاس پیسے نہیں بچے ہم تجھے پیسے دے دیتے ہیں، تیرے پاس اگر پہننے کو لباس نہیں رہا۔ اس زمانے کے یہ پرابلم ہوتے تھے، لوگ سفر میں آتے تھے، لٹ جاتے تھے۔ آج کی طرح انڈسٹری نہیں تھی گارمنٹ کی کہ جو کپڑا جس کو چاہ جب مل گیا، پیسے لٹ جاتے تھے، بینک اکاؤنٹس، ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے کہ جو گیا گیا ختم۔ امام نے کبھی تجھے پیسے میں دوں، تجھے لباس دوں، تجھے گھر دوں رہنے کے لیے، تیرے پاس سواری کا جانور اگر تیرا مر گیا میں سواری کا جانور دوں تو لوٹ کر عالم سے وطن کو چلا جا۔ اس نے دیکھا کہ یار میں نے اتنا برا بھلا کہا اور یہ اتنا جو ہے محبت سے بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگا اے حسن مجتبیٰ، اس نے ایک آیت پڑھی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہنے لگا خدا واقعی جانتا ہے کہ کس کو زمین پر اپنا نمائندہ بنائے۔ اے حسن، میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے تک آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا میری نگاہوں میں، لیکن آپ نے جس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اس لمحے کے بعد آپ اور آپ کے بابا سے بڑھ کر میری نگاہوں میں کوئی نہیں۔ یہ اخلاق تھا۔ دشمن بھی آتے تھے نا تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے۔ آج ہم امام حسن کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، میرے آپ کے لیے سب کے لیے خدا مبارکباد، یعنی مبارک قرار دے اس جشن کو۔ لیکن ہم نے امام حسن سے گویا یہ سیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے نا ہم نے جھگڑا فساد نہیں کرنا، ہم نے امن، امان، آشتی اور محبت کا پیغام دینا ہے، خاص طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ۔ ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی سب کہیں کہ یار اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ جیسا امام حسن مجتبیٰ چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، اپنے لیجنڈ ہمارے واقعاً استاد، میرے بھی استاد رہے، آپ لوگوں کے بھی استاد شاید رہے ہوں، جونیئرز کے پتہ نہیں رہے کہ نہیں رہے، لیکن سینئرز کے سب کے استاد رہے مرحوم غلام علی پنجوانی، جو اس کے بانی بھی ہیں اس راؤنڈ ٹیبل جینیت کلاس کے اور فرینڈز فورم کے، ان کے لیے اور تمام باقی بزرگان کے لیے، ان تمام افراد کے لیے جو کسی طرح سے بھی دام درہم سخن ہے خدمت کر کے گئے ہیں اس دنیا سے، فرینڈز فورم کی اور اس تعلیمی سلسلے کی، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجیے۔ خدا حافظ۔